بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرننگ ود سنم آفیشیل اور میں ہوں آپ کی ٹرینر سنم قدیر خان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یکساں تعلیمی نصاب یعنی کہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ہے۔ بہت سارے پیرنٹس بھی ڈبل مائنڈڈ ہیں، ٹیچرز بھی، اور سکولز والوں کے مائنڈ میں بھی یہ آ رہا ہوگا اور کافی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم یعنی کہ یکساں تعلیمی نصاب بچوں کی سائیکالوجی کے لیے اور بچوں کے لیے کس حد تک اہم ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، کیا بچے جو ہے وہ ماڈرن دور کے ساتھ کوپ اپ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، تو کس طریقے سے جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی سیٹسفائیڈ کیا جائے اور سکول والوں کے پاس بھی ایک پراپر گائیڈ لائن ہو۔ تو آج جو ہے وہ ہم یکساں تعلیمی نصاب کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور کیا جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکول میں یا گورنمنٹ کی بکس میں، کیونکہ ہم نے آکسفورڈ سے شفل ہو کر آنا ہے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر، تو کیا یہ کتابیں ان بچوں کے لیے جو کہ بہت بڑے بڑے سکولز میں پڑھے ہیں یا جا رہے ہیں، جیسے کہ ایل جی ایس میں، بیکن ہاؤس میں اور بھی اس طرح کے کئی جو ہے وہ سکولز ہیں جہاں سے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا یہ والی بکس جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہیں؟ کیا ہم آکسفورڈ کے سٹینڈرڈ کے ساتھ اس کو میچ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جو ہے وہ آج ہم آپ کو جواب دیں گے۔ سنگل نیشنل کریکولم کی ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جدید تقاضوں کے اکارڈنگ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس میں ہر پیرے پر جو ہے وہ پراپر ورک کیا گیا ہے اور ہر لائن کے اوپر پراپر ورک کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں تمام چیزیں جو بھی انکلیوڈ ہیں وہ بچوں کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ، ان کی ماڈرن دور کے اکارڈنگ، جو جدید ضرورت ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے۔ اور سب سے بہترین بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں پھیل رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی جا رہی۔ اگر آج یا کل یا پرسوں ہمیں ڈیلی بیسس پر کوئی ایک نیا واقعہ، چاہے وہ عورت سے بدتمیزی کا ہو، چاہے وہ کسی کی عزت تار کرنے کا ہو، چاہے وہ کسی کا حق رکھنے کا ہو، اس طرح کے جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پرورش میں اور تربیت میں کمی کے باعث جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن سنگل نیشنل کریکولم نے اس جو اسپیکٹ ہے اس کے اوپر بھی پراپرلی کام کیا ہے اور دین کا ایک پراپر پورشن جو ہے وہ ان کتابوں میں ایڈ کیا ہے، یعنی کہ اسلامی تعلیم، دین کی تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی پراپر جو ہے وہ اس میں نالج پرووائڈ کیا گیا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ ہر طرح سے سوسائٹی میں کوپ اپ کر سکے اور دین کے اصولوں کے مطابق بھی جو ہے وہ زندگی گزار سکے۔ اب ہم سنگل نیشنل کریکولم کی بک، آپ کو میں ایک کلاس 2 کی بک جو ہے وہ میرے پاس ہے، انگلش کی بک ہے، اسلامیات اور اردو کی بک ہے، یہ بک جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اب اس بک میں جو ہے وہ پراپرلی تمام چیزیں جو ہیں وہ جدید دور کے اکارڈنگ مینیج ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم کلاس 2 میں اردو کی بات کریں تو ہر چیپٹر کو انہوں نے اس طریقے سے کیٹیگرائز کیا ہے کہ ایزیلی پتہ چل سکتا ہے کہ کہانی سن کر کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا زبانی جواب دینا ہے، کچھ نکات ایسے ہیں جن پر بچوں نے اپنا رد عمل ظاہر کرنا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو توڑ جوڑ کی شکل میں ہیں اور حروف ملا کر لکھنے، اور کچھ ایکسرسائز کا پورشن ایسا ہے جو بچہ اورلی کرے گا اور کچھ پورشن ایسا ہے جو بچہ ان ریٹن اٹیمپٹ کرے گا، اور انتہائی ڈیپ طریقے سے جو ہے وہ چیپٹر کو پراپرلی اسیس کیا گیا ہے اور ٹیچرز کے لیے اس بک میں پراپرلی گائیڈ لائن موجود ہے۔ ہر چیپٹر، جس طرح یہ دیکھیں، یہ ایک چیپٹر جو کہ حمد کا ہے، حمد کا جیسے فرسٹ چیپٹر اس میں دکھایا گیا ہے، اس میں اس حمد کو پڑھانے کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، بچہ یہ حمد پڑھ کے سیکھے گا کیا، اس کی اورل مشق کیا ہوگی اور کون سے کویسچن وہ ریٹن میں کرے گا، اور اس چیپٹر سے اس نے کیا ویکیبلری سیکھی ہے اور ان جرنلائز آئیڈیا کیا لیا ہے، یعنی کہ اس کے دماغ میں اس حمد کو پڑھنے کے بعد جو ایک آئیڈیا آیا ہے، جو بیسک پرپز آیا ہے، وہ بیسک پرپز اس نے یہاں سے کیا گین کیا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ چیپٹرز کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ناظرہ قرآن پاک کو بھی یکساں تعلیمی نصاب میں ایڈ کیا گیا ہے، اور انگلش کا ایک پراپر پورشن، یعنی کہ انگلش کے جو چیپٹرز ہیں وہ چیپٹرز اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہیں کہ ایکسرسائزز میں انگلش بی کا پورشن جس میں پراپرلی ٹینسز بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ پریپوزیشنز بھی ہیں، اور جس میں ٹینسز کا یوز بھی ہے، جس میں ورڈس اینڈ ٹینسز بھی ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ انڈیڈ یہ جو کتاب بنائی گئی ہے وہ ہر لحاظ سے اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہے کہ بچے جو ہے وہ اس سے کافی کچھ سیکھ سکیں۔ اچھا، ان یکساں تعلیمی نصاب کے اوپر ایشوز کیا کریٹ ہو رہے ہیں؟ کچھ سیکولر اور لبرل طبقہ جن کے بہت بڑے بڑے سکولز ہیں اور پرائیویٹ سکولز مالکان ہیں، جو کہ 20,000 10,000 15,000 اس طرح کی ہیوج منتھلی فیس لیتے تھے، وہ بہت پریشان ہیں آج کل، کیونکہ گورنمنٹ نے تو ان کا ٹوٹلی سرکل ایک قسم کا بند کر دیا کہ جب گورنمنٹ سکول کا سلیبس اور ایک ایسا سکول جو کہ 10 12 15 20,000 فیس لے رہا ہے، وہاں پر گورنمنٹ سکول میں سیم سلیبس سیم کتابیں پڑھائی جائیں گی، تو ان کے پاس خود کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا اور کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے، سوائے اس چیز کے کہ شاید جو کہ آپ کو انوائرمنٹ کے حوالے سے پرائیویٹ سکول میں شاید اے سی لگے ہوں، یا اچھا منرل واٹر دستیاب ہو، یا کوئی بہت اچھے لیول کی کینٹین ہو، اس کے علاوہ اور آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جو سنگل نیشنل کریکولم کے حق میں نہ جاتی ہو، کیونکہ گورنمنٹ سکول میں صرف آپ کو جو چینج ملے گا وہ انوائرمنٹ کا چینج ملے گا۔ ہاں، کتابیں بنا لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، یکساں تعلیمی نصاب کو انڈورس کرنے میں سب سے جو اہم کردار ہے، گورنمنٹ کو اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ پراپرلی ٹریننگ دینی چاہیے کہ یہ سلیبس ایک ایسا بچہ کہ جو کہ بلوچستان میں پڑھتا ہے، جو کہ سندھ میں پڑھتا ہے، جو کہ کسی گاؤں میں پڑھتا ہے، اب اس کو یہ والی فیسلٹی اس کے اپنے قصبے میں، اپنے ٹاؤن میں، اپنے گاؤں میں مل جائے گی، اس کو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنوں کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں ٹریول نہیں کرنا پڑے گا، وہاں جا کر نہیں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہی کتابیں جو کہ ایک بڑے شہر میں بڑا سکول پڑھا رہا ہے، یہی کتابیں اسی گاؤں اور اسی قصبے میں پڑھائی جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے ٹیچرز کو پراپر ٹرین کرنا، ٹیچرز کی ٹریننگ کا ہونا لازمی ہے، تاکہ کیونکہ یہ کتابیں جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر بنائی گئی ہیں، اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اوپر ٹیچرز کی اس طرح سے ٹریننگ ضروری ہے۔ آبویسلی پرائیویٹ سکولز والے ان کو چاہیے کہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر یہ کچھ سکولز نے سٹارٹ بھی کروا دی ہیں، ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ سٹارٹ کروائیں، اور اس کو تو وہ اس طریقے سے انڈورس کریں گے کہ ان کے ٹیچرز بہت ٹرینڈ ہوں گے، لیکن گورنمنٹ سیکٹر کو بھی اپنے ٹیچرز کو پراپر ٹریننگ دینی چاہیے۔ کچھ لبرل اور سیکولر طبقہ جن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ تعلیم، سیاست، ریاست، اس سے دین کو الگ کر دیا جائے، ان کے لیے یہ سنگل نیشنل کریکولم بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی کہ اگر ہم دین کو کسی بھی چیز سے الگ کر دیں گے تو صرف تلوار ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، اور اسی فارمولے کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل کریں گے۔ لیکن تھینکس ٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ، تھینکس ٹو مراد راز، تھینکس ٹو پی ایم عمران خان کہ انہوں نے ہمیں اس انگریزی زبان کی غلامی سے باہر نکالا ہے جس میں ہم سال ہر سال سے پھنسے ہوئے تھے۔ اب یہ ہمارا اپنا مینٹل سینیریو ہے کہ ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے۔ میں ابھی 2 دن پہلے ہی طالبان کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہی تھی، وہ پوری پریس کانفرنس انہوں نے اپنی زبان میں کی ہے، اور آپ یقین کریں کہ دنیا کے وہ ممالک کسی پختون کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے، اور بینگ اے نیشن صرف ہمیں ہی اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ پراؤڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہم کسی بھی پارٹی میں بیٹھے ہیں، انفیکٹ ہم ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں بھی آتے ہیں، تو ہم اپنا ٹیمپو بنانے کے لیے، اپنی امپاورمنٹ شو کرنے کے لیے ہم انگلش میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انگلش ایک زبان ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں، آسٹریلیا میں اور ڈیفرنٹ ممالک میں آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے وہ 2 4 زبانیں سیکھتے ہیں، تو زبان سیکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اس نیشنل کریکولم میں جو کہ سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس میں زبان کے اوپر بھی پراپر ورک کیا گیا ہے، تاکہ پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پراؤڈلی جو ہے وہ
کہیں پر نیشنل ڈیکورم کے اوپر یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بھی بیٹھ کے اپنے آپ کو اپنا ڈیفینس کر سکیں. لیکن بینگ اے پاکستانی ہمیں اپنی زبان پر پراؤڈ کرنا چاہیے. جس طرح طالبان کی پریس کانفرنس کی ٹرانسلیشن کے لیے دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک پختون کو ڈھونڈ رہے تھے, اس طرح سے جب ہم کہیں پر جائیں یا کسی پلیٹ فارم سے اپنی عوام اور اپنی قوم کو ریپریزنٹ کریں اور اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں تو اپنی زبان کو اپنی فخر محسوس کریں اور اس میں بولیں, کیونکہ زبان جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے, وہ ایک قسم کا جیسچر ہے جو کہ بچے بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک پراپر پیکیج ہے, پیرنٹس کو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں اور ہر پہلو سے میں نے ان بکس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, ہر پہلو سے یہ اپنی مثال آپ ہے. صرف اور صرف جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ضرورت ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کہیں سے بھی یہ کتابیں جو ہے وہ آکسفورڈ لیول سے کم نہیں ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں. شکریہ.